ایک زمانے کے اندر جب بش کا دور تھا امریکہ کے اندر، اس نے ایک اعلان کیا تھا کہ اللہ کی قسم افواج پاکستان یعنی کہ ملک پاکستان کی فوج ہو اور ہتھیار بش کہتا ہے میرا ہو تو اللہ کی قسم میں پوری دنیا پہ راج کروں گا. اس نے یہ جملہ کہا تھا، اس بش نے. یہ اس وقت کہا تھا، کب؟ اس وقت کہا تھا کہ جب کہ مسلمانوں کے پاس ایٹمی بم کی کوئی طاقت نہیں تھی. لیکن جب ایٹمی بم کی طاقت بھی آ گئی، ملک پاکستان کے پاس ایٹمی بم کی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، اس کے باوجود اگر مسلمان خاموش رہے اور ملک پاکستان کی افواج خاموش رہے تو خدا کی قسم یہ تف ہے ہمارے منہ پر. کل قیامت کے روز ہم نے اس کا حساب دینا ہے. کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ وہ دیکھ کے حیران ہوں گے. آج ہمارے چھوٹے سے بچے کو بخار ہو جائے، تڑپ جائے، اس کو دیکھتا وہ برداشت نہیں کر سکتے، فوراً لے کے بھاگتے ہیں. لیکن وہاں پر وہ ظالم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بمباری کر کے ان کو لے کے اگر ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے تو اس ہاسپٹل کے اوپر بھی بمباری کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بچ نہ سکے. اتنے مسلمانوں کو تڑپایا جا رہا ہے یار، بچیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو. کس وجہ سے؟ کوئی وجہ نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش ہے، یہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا کیا سازشیں کرنا چاہ رہے. اور مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ کے اندر ہے. وہ مسجد اقصی مسجد اقصی کون سی مسجد اقصی؟ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. جس طرح ہم مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے، صحابہ نے جس طرح رک کر نمازیں پڑھی ہیں، وہ مسجد اقصی ان کے قبضے کے اندر، یہودی درندوں کے اندر. میرے واجب الاحترام، قابل عزت تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام میں سے ایک سورۃ التوبہ کے اندر سے ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کو تلاوت کیا ہے اور ایک سورۃ البقرہ کی ایک آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے 2 احادیث میں سے ایک ٹکڑے کو بیان کیا. پہلی آیت کے اندر جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بلا شبہ، بلا کسی تردد کے، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال کے ذریعے سے جنت کو خرید لیا ہے ان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کہ وہ لڑائی کرتے ہیں اور کرتے کرتے قتل ہو جاتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں. اور اس انداز میں لڑائی کرتے ہیں کہ سامنے کفار ہو، سامنے دشمن کا ایک جتھا ہو، سامنے دشمن کا ایک بہترین انداز کے اندر وہ لوگ حملہ آور ہوں. ان حملہ آور اشخاص کا اچھے انداز میں بالکل مقابلہ کرتے کرتے اللہ کی راہ کے اندر اپنے جان کی قربانی دے کر اللہ کے ہاں پہنچ جائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی جان اور مال کے لیے، ان کی جان اور مال کے ذریعے سے ان کے لیے جنت کو ہم نے خرید لیا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ کے اندر مارے جائیں، اللہ کی راہ کے اندر شہید کر دیے جائیں، اللہ کی راہ کے اندر تڑپا دیے جائیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے تڑپا دیے جائیں، مسلمانوں کی مسجد اقصی کے لیے تڑپا دیے جائیں، وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں. وہ ان کو مردہ بھی مت کہو، گالی دینا، ان کو نعوذ باللہ جاں بحق کہنا، ان کو نعوذ باللہ نیست و نابود، ان کے خون کو سمجھنا، یہ بالکل تمہاری بھول ہے. بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں، بلکہ تمہیں شعور نہیں ہے، بے وقوف ہو. تو اس لیے اللہ کی راہ کے اندر جن لوگوں کو تڑپا دیا جائے، جن لوگوں کو مار دیا جائے، جن لوگوں کو شہید کر دیا جائے، جن کے خون کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، جن کو بے دردی کے ساتھ اس طرح بمباری کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مار دیا جائے، کل قیامت کے روز یہی بچے مسلمانوں سے پوچھیں گے کہ مسلمانوں ہم تو کرتے چلے گئے، ہمارے تو خون کے فرمائے کہ جسم کے چھیتڑے اڑ گئے، لیکن تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟
آج خدا کی قسم فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے تڑپتے ہوئے، معصوم بچے بلکتے ہوئے مجھے اور آپ کو، افواج پاکستان کو اور دیگر ممالک اسلامیہ جو ہے وہاں کی افواج کو آواز دے رہے ہیں، ایک وہاں مدعا لے کر کھڑے ہوئے کہ کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، لیکن مسلمان بالکل خاموش ہے۔ خاص طور پہ مسلمان جو بیچارے عام لوگ ہیں ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، بڑا ولولہ ہے، بڑا ہی شوق ہے، جہاد ہے، شوق ہے، جذبہ ہے بہترین انداز میں، لیکن ان کے بس میں کچھ ہے نہیں۔ جن کے بس میں سب کچھ ہے وہ خاموش ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہماری افواج پاکستان اتنی سپر پاور ہے، 58 ممالک ہیں، ممالک اسلامیہ، ان کی افواج میں سب سے سپر پاور جو آج سمجھی جاتی ہے ملک پاکستان کی فوج ہے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ صرف ملک پاکستان کی افواج ان کے مقابلے میں خدا کی قسم آج اسرائیل کے مقابلے میں تو اس کی تیز نیز کر کے رکھ دے گی۔ ایک زمانے کے اندر جب بش کا دور تھا امریکہ کے اندر، اس نے ایک اعلان کیا تھا کہ اللہ کی قسم افواج پاکستان یعنی کہ ملک پاکستان کی فوج ہو اور ہتھیار بش کہتا ہے میرا ہو تو اللہ کی قسم میں پوری دنیا پہ راج کروں گا۔ اس نے یہ جملہ کہا تھا، اس بش نے یہ اس وقت کہا تھا، کب؟ اس وقت کہا تھا کہ جب کہ مسلمانوں کے پاس ایٹمی بم کی کوئی طاقت نہیں تھی، لیکن جب ایٹمی بم کی طاقت بھی آ گئی، ملک پاکستان کے پاس ایٹمی بم کی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، اس کے باوجود اگر مسلمان خاموش رہے اور ملک پاکستان کی افواج خاموش رہے تو خدا کی قسم یہ تحفے ہمارے منہ پر، کل قیامت کے روز ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، آپ ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں، آپ وہ دیکھ کے حیران ہوں گے۔ آج ہمارے چھوٹے سے بچے کو بخار ہو جائے، تڑپ جائے، اس کو دیکھتا وہ برداشت نہیں کر سکتے، فوراً لے کے بھاگتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ ظالم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بمباری کر کے ان کو لے کے اگر ہاسپٹل میں لے جایا جا رہا ہے تو اس ہاسپٹل کے اوپر بھی بمباری کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ بچ نہ سکے۔ اور وہاں پر فلسطین کے اندر صرف 42 کلومیٹر پر یہ بسنے والے فلسطینی مسلمان ہیں، 23 لاکھ کی آبادی اس چھوٹے سے خطے کے اندر، اس پر ظلم کر رہا ہے کون؟ اسرائیل درندہ۔ اس کی کتنی آبادی ہے؟ 88 لاکھ آبادی ہے، اور وہ اس قدر بمباری کر رہے ہیں کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے جو ملک پاکستان کے سربراہ ہیں فوج کے، حافظ صاحب، حافظ غالباً منیر عاصم منیر صاحب، ان سے اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر ان کا دکھ، درد، کرن پیدا فرمائے۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے یہ کام کر لیا، صرف ایک دھمکی دینے کی دیر ہے، سامنے والے سامنے خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔ اتنے مسلمانوں کو تڑپایا جا رہا ہے یار، بچیوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو، کس وجہ سے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا سازشیں کرنا چاہ رہے۔ اور مسجد اقصی یہودیوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ وہ مسجد اقصی کون سی مسجد اقصی؟ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ جس طرح ہم مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے، صحابہ نے جس طرح رک کر نمازیں پڑھی ہیں، وہ مسجد اقصی ان کے قبضے کے اندر، یہودی درندوں کے اندر۔ آج مسلمان خاموش ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کھیل میں لگا دیا ہے، کرکٹ میں لگا دیا، کرکٹ کے میدانوں کے اندر وہاں دیکھو جم غفیر ہے، وہاں لوگ اس موبائلوں کو لے کر بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج نوجوان کو اس پہ لگا دیا، پتہ ہی نہیں فلسطین میں ہو کیا رہے۔ اللہ کی قسم یہ ہم خاموش نہ رہیں، ہم مزے سے بیٹھے نہ رہیں، کل ہماری باری ہے۔ آج اگر فلسطین کے بچے یہاں پر بلک کے مر رہے ہیں نا، وہاں پر قتل ہو رہے ہیں اللہ کی راہ کے اندر، کل ہماری باری ہے، ہمیں بھی اس طرح مار دی جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کل کا ایک عجیب سے ایک وہاں پر پیغام ہے، اس کو دیکھ کے اللہ کی قسم رونے آ رہا تھا، عجیب جملے اس نے لکھے تھے۔ وہاں کے غزہ کے ایک شخص تھا، اس نے میسج کیا، اس نے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہو سکتا ہے یہ آخری پیغام ہو۔ کیا میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں بمباری کی جا رہی ہے، اپنے گھر سے بنا رہا ہوں، ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں بند کر دی گئی ہیں۔ کہ 4 راستے ہیں، 3 فرمایا کہ کون سے راستے ہیں؟ خشکی کے راستے ہیں، اور ایک دریائی راستہ ہے کہ دریائی راستہ بھی بند کر دیا گیا ہے،
جو خشکی کے راستے وہاں بھی فرمایا خاردار جو تار لگا دی گئی ہے، اب نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے، اپنے گھروں کے اندر ہی محصور ہے، کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ فرمایا کہ بجلی بھی منقطع کر دی گئی ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد فرمایا انٹرنیٹ بھی بند ہو جائے گا، پھر ہمارا تعلقات پوری دنیا سے کٹ جائے گا، اب اس کے بعد کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ پھر وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس جو بھی ہم سے ہمارے ساتھ بیتنے والی چیزیں اس کا کوئی راوی بھی باقی نہیں رہے گا، روایت کرنے والا نقل کرنے والا ہوا کیا تھا یہاں پر۔ اس طرح کے پیغامات آخری اب لوگ اس کے اندر جب مسلمانوں کا جذبہ اٹھا، ایک شوق اٹھا، ایک مسلمانوں کے اندر درد اٹھنے لگا، تو ایک اور سازشی ٹولہ اٹھا۔ وہ کیا کہنے لگا نعوذ باللہ حماس کے اندر شیعہ لوگ ہیں، شیعہ ہیں، کافر ہیں، تو مسلمان ان کے ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ اندازہ لگاؤ، جب ساتھ دینے لگے تو کہنے لگے شیعہ۔ پھر وہاں کے ایک عالم دین، فلسطین کا عالم دین، غالب نام میں بھول گیا ہوں، رائبن کے فارغ ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا کہ نہیں ہم سارے فلسطین کے جتنے حماس کے اندر لوگ ہیں سارے مسلمان ہیں، سنی ہیں، یہ لوگ سازشی وہ بنانا چاہ رہے تاکہ کچھ بھی ہم تک نہ پہنچ پائے۔ تو مسلمانوں ہمیں یکجا ہونا چاہیے، اتحاد کر لینا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، خدا کی قسم اسی طرح پٹتے مر جائیں گے، ہماری تاریخ بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کے لیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالجسد واحد، کہ مومن کے لیے ایک جسم کی طرح ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلو، جیسے آدمی کے جسم کے اندر آنکھ ہوتی ہے، آنکھ میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم ہمارا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے مثال دے کر سمجھائی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حوالے سے اس طرح اپنے دل کے اندر درد رکھے، غم رکھے، کڑن رکھے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی سمجھو مجھے پہنچ رہی ہے۔ آج یہ تکلیف ختم ہو چکی ہے، آج یہ ہمارا جو جتھا تھا نا، خدا کی قسم منفرد ہو چکا ہے، بالکل الگ ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ اس لیے مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، خاص طور پہ ہمارے افواج پاک۔ اب ہم تو چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، جب ہم تک یہ ویڈیوز پہنچ چکی ہیں، آپ تک پہنچ چکے، ہمارے افواج پاکستان کے پاس نہیں آئی ہوں گی۔ ہم حافظ مدنی صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ خدا را اپنے ایمان، اپنے قرآن کے اندر جو آپ کے سینے میں قرآن ہے اس کا لحاظ کیجیے، آپ کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اس کا کم از کم اس کی لاج رکھ لیجیے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے ایک آیت آپ کو پکارے کہ حافظ صاحب تمہارے سینے کے اندر تھی، آپ نے کیا کر کے دکھلایا؟ آپ کے سامنے ولا تقولوا لمن یقتل کی آیت نہیں تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بانهم الجنہ کی آیت نہیں تھی؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے روز پھر ہم افسوس کریں گے، پھر افسوس سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الاحتیاط خیر من التعسف، احتیاط کرنا افسوس سے بہتر ہے، لہذا ابھی احتیاط کی تدابیر کی جائے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ابھی بھی ہم خدا کی قسم ہمارے مسلمان جو بڑے بڑے جس نے سربراہان ہیں وہ کسی کے ایما پر چل رہے ہیں، کسی کے اشارے پر چل رہے ہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، کسی کے اشارے پر چل رہے، تبھی کچھ بھی نہیں بول پا رہے۔ جب نہیں بول پا رہے تو ہمارے اوپر وقت آئے گا پھر اسی طرح کوئی اور بھی نہیں بولے گا۔ مسلمانوں کی وہ مسجد اقصی کے لیے اگر ایک مسلمان کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر ایک مسلمان اپنے اندر درد نہیں رکھ سکتا، ایک مسلمان اپنے اعتبار سے کوئی تدبیری احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کر سکتا، تو پھر یہ کب کرے گا؟ آپ سے چھوٹی سی ایک سوال کرنے لگا ہوں چھوٹا سا، اگر ہمارا ایک بالش زمین پر کوئی قبضہ کرنے لگے نا تو کیسا درد ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ جہاں تک ہم سے بنتا ہے ہم کورٹ اور عدالت کے چکر کاٹتے ہیں کہ بھئی ہماری اس زمین پر قبضہ کرنے والے ہیں لوگ، لہذا ہماری ان سے جو زمینیں خالی کروائی جائے۔ ہماری مسجد اقصی پر کتنی دنوں سے، کتنے سالوں سے قبضہ کیا ہوا یہودیوں نے، کبھی ہم نے آواز اٹھائی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا یار یہی تو ہماری جگہ ہے جس کا اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی اور برکتی جگہ کو ہم نے نیست و نابود کرنے دے دیا ان کے لیے۔ آج یہودیوں، اسی لیے تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہودی کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا، کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اور حضرت فاروق اعظم سے اتنا ڈرتے تھے یہودی، اتنا ڈرتے تھے، ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 سال اگر اور بھی رہ جاتے یہودیت کا نام و نشان مٹ جاتا۔
گویا کہ اللہ رب العالمین کی آیات کا مصداق بنتے ہوئے نظر آتے تھے فاروق اعظم. جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ مسلمانوں ان یہودیوں اور نصارہ کو اپنا دوست کبھی بھی مت بناؤ. یہ بعض کے دوست ہوتے ہیں لیکن تمہارے دوست کبھی نہیں بنیں گے. یہ آج وہ اسرائیل کون ہے؟ پورا کا پورا یہودی ہے وہ، اور جو بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں. مسلمانوں کے ساتھ صرف وہ ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی مسلمان ہیں. کم از کم میرے اور آپ کے ذمے ہم دعا تو کر سکتے ہیں. راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کریں، اللہ کے سامنے روئے، دو آنسو ان کے لیے بہا لے. حقیقت میں ہمارے کچھ بولنے سے ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہم بتا دو دیں گے اللہ ہم نے دو آنسو بہائے تھے، اللہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا، ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا، ہم لاچار تھے، بے بس تھے، لیکن اللہ جو ہمارے بس میں تو ہم نے کیا ہے. جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، ایک چڑیا پانی بجھانے کے اعتبار سے گئی، پانی لے کر گئی آگ کو بجھانے کے اعتبار سے، پانی اپنے چونچ میں لیتی ہے، چونچ میں کتنا سا پانی آتا ہے. اس سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ چڑیا تم کیا کرنے یہاں پر آئی ہو؟ کہا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو یہ آگ میں ڈالا گیا ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے آئی ہوں. کہا تمہاری چونچ میں ذرا سا پانی سے کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھے بھی معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کم از کم جو لوگ آگ بجھانے میں مصروف عمل ہے ان کا نام رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، میرا نام بھی اس میں آ جائے گا. کم از کم ہم بھی چڑیا کی طرح تو کرنے والے بن جائیں. اس لیے میرے عزیزو ہم نے مسلمانوں کو یکجا کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کی دعائیں کرنی ہے، اور مسلمانوں کے اندر اللہ کریم یہ جہاد کا جو جذبہ پیدا ہو جائے، ان کفار کے مقابلے کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں. آج خدا کی قسم قرآن میں کتنی جہاد کی آیات ہیں، وہ ساری کی ساری خاموش کر کے رکھی ہوئی ایک طرف. افواج پاکستان جب سامنے نہیں آئے گی نا، پھر عام لوگ سامنے آئیں گے. افواج پاکستان کا کام ہے یہ وہاں پر جانا، ابتدا سے لے کے آج انتہا تک کتنا پیسہ ہمارا افواج پاکستان کے پاس ہے. مثال دینے لگا ہوں، مثال کے طور پر اگر 10 ارب مثال کی دینے لگا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، 10 ارب اگر پیسے آتے تو کتنے 9 ارب ہمارے افواج پاکستان میں خرچ ہوتا ہے. ہم نہیں کہتا ہے غلط ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہوتا ہو. 1 ارب ہمارے اوپر ہوتا ہے، پوری عوام پر ہوتا ہے. یار 9 ارب جو تم پر خرچ ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اسی وقت کے لیے تو ہو رہا ہے، اسی دن کے لیے تو آپ کو کھلایا پلایا جا رہا ہے کہ اب آگے آ جاؤ، آگے سیسا پلائے ہوئے دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ، پیچھے پیچھے ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. اگر ہم آگے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. میرے عزیزوں مسلمان اتنا بے غیرت نہیں ہوتا، بے حیا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ایمان ہو، ایمان غیرت ایمانی ہو، پیچھے ہٹ جائے. وہ کہتے ہیں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا لیکن پیچھے ہٹنے والا نہیں ہو. اللہ کا قرآن میرے ساتھ میں، رسول اللہ کا فرمان میرے سامنے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو سربراہان پاکستان ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ممالک اسلامی کے سربراہان ہیں ان تمام کو اللہ دلی طور پر غم، درد، کڑن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.